آپ کو میں جو خبر دینے لگا ہوں وہ اچھی خبر نہیں ہے اور پریشان کن خبر ہے، تشویشناک خبر ہے۔ کم از کم 7,000 ابھی اور آ رہے ہیں اگلے 2 دن کے اندر جی، اور یہ 11 سے 12,000 امریکن یہاں پہ ہو جائیں گے۔ مجھے تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، امریکہ کا اس طرح سے جانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ میری خواہش ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ مجھے پاکستان کے لیے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے۔ جاتے جاتے سارا کچھ تباہ کر کے چلے گئے ہیں، جہاز چھوڑ گئے ہیں تو نکارہ کر گئے ہیں، اسلحہ چھوڑ گئے تو نکارہ کر گئے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو خراب کر گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں یہ طالبان کے ہاتھ، طالبان کو وہ ایک اچھے طریقے سے ساری چیزیں اس کو ہینڈ اوور کر، مجھے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے، مجھے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے۔ اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور مزید کی جا رہی ہے، اور اس میں اور لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے۔ افغانستان سے لوٹے امریکن سینک اس وقت پاکستان میں ہیں۔ اس معاملے پر پورے پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ قریب 7,000 اور سینک پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا عمران خان اور آرمی چیف باجوہ سے کئی طرح کے سوال پوچھ رہا ہے، اور ایک عجیب سی بے چینی امریکی ملٹری کے پاکستان میں ہونے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ پاکستانی میڈیا کھل کر یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف چھڑینتر رچا جا چکا ہے، اور ہم ابھی بھی اس ٹریپ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس خبر کے آتے ہی پورے پاکستان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور پاکستان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ نہ تو وہ ہنس سکتا ہے اور نہ ہی وہ رو سکتا ہے۔ سو گائز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کو میں جو خبر دینے لگا ہوں وہ اچھی خبر نہیں ہے اور پریشان کن خبر ہے، تشویشناک خبر ہے، اور مجھے حیرانی اس بات پہ کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ یہ بات بالکل ڈسکس ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ان کو ہی کرنی چاہیے تھی پہلے، اور پھر یوٹیوب وغیرہ پہ ہونی تھی۔ بہرحال اب میں خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ امریکن ٹروپس جو پاکستان میں آئی ہیں افغانستان سے، وہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے، اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور مزید کی جا رہی ہے، اور اس میں اور لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے، انہوں نے ان کی اجازت دی یا دلوائی، اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ ٹوٹل ڈس رے میں ہے، ان کی آپس میں بن نہیں رہی، خاص طور شاہ محمود قریشی اور معید یوسف کی جو آپس کی انبن ہے یا آپس کی جو منہ ماری ہے، اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ کہا جا رہا ہے اس وقت 4,000 امریکن آرمی کے، ایئر فورس کے یا مرین کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، اور وہ یہاں ہوٹلز سارے بک ہو گئے ہیں، گیسٹ ہاؤسز بک ہو گئے ہیں، اور وہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی، کم از کم 7,000 ابھی اور آ رہے ہیں اگلے 2 دن کے اندر جی، اور یہ 11 سے 12,000 امریکن یہاں پہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 8 سے 10,000 لوگ اور آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جس میں سویلین کانٹریکٹرز ہیں، جس میں افغانستان کے لوگ ہیں، افغان نیشنلز ہیں جو امریکنوں کے ساتھ کام کرتے رہے، اور 20 سال انہوں نے اپنی خدمات اپنے ملک کے خلاف امریکہ کو بیچیں، وہ لوگ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور امریکہ نے ان کا ڈیٹا جو ہے پاکستان سے شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈیٹا شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبشر لقمان ہے، مبشر لقمان آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، مبشر لقمان فرض کریں وہاں پہ ایس ای او کا کام کر رہا ہے، تو یہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، کیا کام کرتا رہا ہے، اس کی کیا اسٹرینتھ ہے۔ اب وہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی نہیں دے رہا، کہہ رہے مبشر لقمان ہے ہمارا کانٹریکٹر ہے جی، ہمارے لیے کام کرتا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، تو ہمیں یہ نہیں پتا اس میں سی آئی اے کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا اس میں موساد کے کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا اس میں اور کتنے، ہمیں یہ نہیں پتا اس میں تخریب کار کتنے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ سب سے بڑے چیلنج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آگے پڑ گئے ہیں، اور پاکستان نے بہت سنہری موقع اپنا جو ہے وہ کھو دیا، اور وہ کھویا ہے اس وجہ سے کہ معید یوسف اور شاہ محمود قریشی ایک پیج پہ نہیں ہیں، ایک امریکہ کے حامی ہیں اور دوسرے امریکہ کے حامی نہیں ہیں۔ کون ہو سکتا ہے یہ تو آپ فیصلہ کر لیں۔ بڑی سیریس سچویشن ہو گئی، اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو تفصیل سے ذرا اس کی ایک چیز بتاتا ہوں، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ پاکستان سے 3 مہینے سے کوشش کر رہا تھا بیسز لینے کی، اور پاکستان اس کو بیسز نہیں دے رہا تھا، پاکستان اس کو پرمیشن نہیں دے رہا تھا، اور پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے جب حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اوپر، وہاں طالبان کی حکومت ہوتی ہے، تو طالبان امریکہ تک تو جا نہیں سکتے،
تو وہ اپنا ٹارگٹ پاکستان کو بنا لیں گے کہ پاکستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر سے حملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیکس پھر پاکستان پہ کرنے اور پاکستان کی گڈ ول جو ہے وہ خراب ہونی ہے۔ آلریڈی اس وار آن ٹیرر پہ ہم بہت کچھ لوز کر چکے ہیں، لیکن امریکہ کو اس کی فکر نہیں۔ دنیا کس طرح سے دیکھے گی طالبان کو اور پاکستان کس طرح سے دیکھے گا؟ مجھے تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے۔ امریکہ کا اس طرح سے جانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ اس کو شکست کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے، مجھے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے۔ مثلا دو ریزنز ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے صرف طالبان سے مذاکرات کیے، اگر پیس ڈیل ہوتی تو وہ افغان گورنمنٹ کو بھی بیچ میں شامل کر رہے، انہوں نے ایگزٹ ڈیل سائن کی ہے۔ جی میری خواہش ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ مجھے پاکستان کے لیے کوئی ٹریپ لگ رہا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ القاعدہ کی اور ان کی لڑائی ہوگی، شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ ٹی ٹی پی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے، اور ٹی ٹی پی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر طالبان قسم کا جو اسلام ہے وہ نافذ کرنے سے باز آ جائے گی۔ اگر تو مجھے آپ یہ سمجھا رہے ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جاتے جاتے ان کو چاہیے تھا کہ ایک اچھی داستان چھوڑ جاتے، ایک اچھی تاریخ رقم کر جاتے۔ وہ جو اسلحہ تھا، وہ جو وہاں پر جہاز سے کابل ایئرپورٹ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جو میزائل اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، اس کو صحیح کر کے جاتے 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 سارا کچھ تباہ کر کے چلے گئے ہیں۔ جہاز چھوڑ گئے ہیں تو نکارہ کر گئے ہیں، اسلحہ چھوڑ گئے تو نکارہ کر گئے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو خراب کر گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں یہ طالبان کے ہاتھ، طالبان کو وہ ایک اچھے طریقے سے ساری چیزیں اس کو ہینڈ اوور کرتی، ان کو کہتے کہ نہ یہ اب تمہیں سارا کچھ دے دیا ہے، سارا اسلحہ تمہارے پاس ہے، تم نے داعش کو ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھے طریقے سے جاتے، اور نکلتے نکلتے سارا سسٹم تباہ کر کے چلے گئے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکی نہیں چاہتے کہ وہاں پر امن ہو، امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو، اسی لیے وہ طالبان کو کمزور کر کے جا رہا ہے۔ خوراک کا، دوائیوں کا، بنیادی ضروریات کا، آپ دیکھیں بینکوں کے باہر لائن ہے، لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر افغانستان میں خانہ جنگی کے لیے کیے جا رہا ہے تاکہ جو طالبان ہیں ان کی حکومت کو ناکام کر دیا جائے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اسلحہ طالبان کو ہینڈ اوور کر کے جاتے، ان کو سمجھا کے جاتے کہ یہ اسلحہ کس طرح سے چلانا ہے، ان کو ٹرین کر کے جاتے، اس کے بعد وہاں پہ جو پیسے ہیں ان کو ان کے پیسے دیتے، ان کی اکانومی تاکہ چل سکے۔ جب وہاں پر غربت ہوگی، جب وہاں پر بے روزگاری ہوگی، جب وہاں پر اچھے خدمتی لوگوں کو ملیں گے تو پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر لڑائی ہوگی۔ اور یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے، یہی جو ہے انڈیا چاہتا ہے۔